بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ حضرات کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار کل ہونے کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار شانوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جس نبی کو اللہ نے امام الرسل بنایا، جس نبی کو اللہ نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بابرکات کو کوئی بھی ماں کا لال نہ بیان کر سکتا ہے، اور نہ ہی آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے نبی پاک کی شان بیان کرنے میں نے کوئی کسر میں نے حد کر دی ہے۔ نبی پاک کی شان بیان کرنے میں کوئی ماں کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی فرماتے ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا، ہاں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میرے کلام کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہزار بار بشو یم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی است۔ فرماتے ہیں 1000 مرتبہ نہیں تو ہزاروں مرتبہ اپنی زبان کو کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ مشک، عنبر، خوشبو، کستوری سے دھوتا رہے، اور پھر غسل دینے کے بعد اپنی زبان کو فرماتے ہیں پھر بھی تیری زبان نام مصطفیٰ لینے کے قابل نہیں ہے۔ جس محبوب کا نام اتنا بلند و بالا ہے، اس محبوب کی شان کتنا بلند و بالا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ چھوڑ دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں وہ آیات کہ جن کا تعلق کچھ اس کا پس منظر اور ہوتا ہے، اس کے تفاسیر کچھ اور ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر انسان کے پاس دینی نالج اتنا نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو بتوں کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، وہ لوگ بدبخت میرے پاک نبی پہ وہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کے اولیاء پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں یہ جو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو میرا رب چاہے۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، وہ اللہ کی عطائیں، اللہ کی مہربانیاں، وہ اللہ کے عطا کردہ ساری شانوں کو پس پشت پھینک دیتے ہیں، اور وہ آیات کہ جن کا معنی مفہوم بنتا ہی نہیں ہے، وہ عام بندے کو بہکا کر گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی ہوں، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں، اللہ کے عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم شروع سے ہی بتاتے آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی سارے اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ ذاتی طور پہ میرے پاک نبی نفع نقصان نہیں دے سکتے، بالکل بھی۔ اگر نفع دے سکتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے اس آیت کریمہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی معذور نفع نہیں دے سکتا، میں پوچھتا ہوں میرے پاک نبی کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اگر آپ پوچھتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آنکھ نکل جاتی ہے ایک جنگ میں، تو بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے تو میری آنکھ درست فرما دیجئے۔ وہ جانتے تھے آنکھ درست اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ محبوب میرے بھائی، قرآن کریم صحابہ سے بڑھ کر کون قرآن مجید جانتا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا قرآن کریم میں تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نفع نقصان تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وہ صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں کیا لینے جاتے تھے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک لعاب دہن سے ان کی آنکھیں درست فرما دی تھی۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہیں، محبوب کی شانوں کو کم از کم محبوب کی عطا کردہ شانیں تو مانو۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کے حوالے سے قرآن کریم کی اس ٹائم میرے ذہن میں آیات درجن آیات الحمدللہ گردش کر رہی ہیں، مگر وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ میں صرف آیات پڑھ کر آپ کو
आपको बयान कर सकूँ। 2-3 आयतें आपके सामने रखता हूँ। कुरान करीम का 9वां पारा है, सूरह आराफ है। उसमें अल्लाह फरमाता है वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उनके लिए साफ़ सुथरी चीज़ें हलाल फरमाते हैं और गंदी चीज़ें, खबीस चीज़ें उनके लिए हराम फरमाते हैं। अभी कुरान करीम की वाज़ेह आयत है, पर मेरे नबी की शान है चीज़ों को हलाल फरमा देना, चीज़ों को हराम कर देना। इसी तरह 10वें बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली। फरमाया उन मुनाफ़िक़ीन काफ़िरों को यही बुरा लगा ना, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपने फ़ज़ल से गनी कर दिया। मैं पूछता हूँ, या थोड़ी सी ग्रामर के लिहाज से थोड़ी बात कर लेते हैं। लफ्ज़ अगर है मिन फ़ज़ल ही, पीछे ज़ात 2 का ज़िक्र है इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल। मिन फ़ज़ल ही, ग्रामर का तकाज़ा ये है, इसको मिन फ़ज़ल ही वहाँ होना चाहिए। ये तो ऐसे जैसे आप कहें जी ज़ैद और बकर दोनों आया। जब ज़ैद और बकर 2 शख्स हैं तो इसके लिए लफ़्ज़ आए इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह करीम ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी शान अता फरमाई। महबूब आप फ़ज़ल फरमाएं या मैं फ़ज़ल फरमाऊँ, हमारे दोनों के फ़ज़ल फरमाने में कोई फ़र्क ही नहीं है। यही वजह है कुरान करीम में 9वां सिपारा अगर पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे। नबी पाक एक सहाबी को बुलाया, उनका नाम हज़रत उबई बिन काब है और दूसरे अबू सईद बिन मुअल्ला, ये दोनों सहाबी हैं। इन दोनों को नबी अलैहि सल्लम ने एक मरतबा बुलाया। नबी पाक ने जब बुलाया तो नमाज़ पढ़ रहे थे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो मैं नमाज़ पढ़ रहा था, इस में लेट हो गया। फरमाया तुमने नहीं सुना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, का ईमान वालो जब अल्लाह बुलाए या रसूलुल्लाह बुलाएं तुम फ़ौरन उनके बुलाने पर हाजिर हो जाओ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने पढ़ा था मगर मुझे मालूम नहीं था, आइंदा मैं ख्याल करूँगा कि जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज के दौरान अभी बुलाएंगे मैं बंदगी खुदा छोड़ के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाऊँगा। इस आयत करीमा में भी अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। अगर थोड़ी सी अरबी ग्रामर के हवाले से थोड़ी अगर आपको मालूमात हूँ तो 2 के लिए अरबी में दावा का इस्तेमाल होता है, दा 1 के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह करीम ने पीछे ज़िक्र 2 ज़ातों का फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल, लेकिन जब आगे लफ्ज़ सीगा इस्तेमाल फरमाया उसमें एक वैद के इस्तेमाल फरमाया। इशारा है मेरा नबी बुलाए या मैं बुलाऊं, हमारे दोनों के बुलानों में कोई फ़र्क ही नहीं है। मेरे भाइयों यकीन फरमाइए, हम कुरान पढ़ते हैं, मेरे रब के कलाम का एक एक हर्फ मेरे नबी की शान बयान कर रहा होता है। जब हम आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा गया या अम्मी जान महबूब अलैहिस्सलाम के अखलाक क्या हैं, आपने क्या फरमाया था? फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? सारा कुरान मेरे नबी के अखलाक का नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जो चाहें जैसे चाहें जिस चीज़ को हराम फरमा दें, जिस चीज़ को हलाल फरमा दें, जो भी चाहें महबूब को अल्लाह ने शान अता फरमाई है। मिसाल के तौर पे बुखारी शरीफ की हदीस बात, नबी अलैहि सल्लम बड़ी ईद के दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। फरमाया कि लोगों हमारी तरह नमाज़ पढ़ो, जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं ऐसे कुर्बानी करो, और नमाज से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो एक सहाबी आ गया, रसूलल्लाह वो मैं तो कर रहा हूँ, कुर्बानी भी मैंने कर दिया, गोश्त भी खा लिया। मैंने कहा सबसे पहले मैं पहल करूँ, तो मैंने तो कर लिया है। फरमाया वो तो फिर तेरा गोश्त ही है। अर्ज़ किया रसूलल्लाह, अच्छा वो मेरे पास एक बकरी का बच्चा है, आप जानते हैं कि बकरी के बच्चे के लिए कम अज़ कम 1 साल का होना ज़रूरी है उसके कुर्बानी के सही होने के लिए। अर्ज़ किया रसूलल्लाह, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, वो मुझे बहुत पसंद है, या रसूलल्लाह मैं उसकी कुर्बानी कर दूँ? सुनिए, मुख्तार कुल नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ कर दो, क़यामत तक के लिए ये सिर्फ़ आपके लिए मैं मोहम्मद इजाज़त दे रहा हूँ, किसी और के लिए जायज़ नहीं होगा। अगर वो कुर्बानी का बच्चा करेगा तो उसके लिए कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। मगर चूँकि मेरे पाक नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया है तो फरमाया चलो छोटा बच्चा है, मैं मोहम्मद तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ। अल्लाह ने मुझे शान अता फरमाई है, मैं जिसको चाहूँ हलाल फरमा दूँ, जिसको चाहूँ हराम फरमा दूँ। फरमाया जा वो छोटा बकरी का बच्चा वो ज़िबा कर दे, अल्लाह तेरी कुर्बानी कबूल फरमा देगा। ये मेरे नबी के इख्तियार हैं। इसी तरह बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज़ किया रसूल हलाक हो गया। नबी पाक पूछा क्या हुआ? अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो बीवी से सोबत कर बैठा हूँ, जिमा कर बैठा हूँ, हम बिस्ती कर बैठा हूँ, तो रोज़ा तोड़ बैठा हूँ। फरमाया कि फिर रोज़े कफ़ारा दे। फरमाया कि 2 महीने के रोज़े रख लेगा।
اس کی یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہوا تھا وہ توڑ بیٹھا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا؟ یا رسول اللہ غربت کا مارا انسان ہوں، غریب ہوں، میں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ غلام آزاد کر سکتے؟ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا فرمایا چل ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک کھجور کا ٹوکرا محبوب کے دربار میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر ہے میرا غلام؟ بس یا رسول اللہ وہ میں حاضر ہوں۔ اچھا فرمایا یہ ٹوکرا لے جا کھجوروں کا، یہ مدینہ کی گلیوں میں جو غربا ہیں ان کو تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ تیرا یہ کفارہ قبول فرما لے گا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی غریب ہی نہیں ہے مدینہ میں، قربان جائیں میرے کریم آقا ہنس پڑے۔ فرمایا جا کاکا میں محمد تمہیں اس بات کی میں چھوٹ دے رہا ہوں، یہ کھجور کا ٹوکرا، یہ کھجوریں خود بھی کھا، اپنے بچوں اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ قبول فرما دے گا۔ جا تیرا روزہ جو ہے، جو تو نے روزہ توڑ دی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے روزے کے اس کفارے کو مکمل فرما دے گا جب تو ان کو اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے بھائیوں، پاک نبی کی شانوں کو تولنا یہ عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ ہم یہ واضح پیغام بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں اللہ نے قرآن حدیث میں بیان فرمائی ہیں، کم از کم اس کو تو بندہ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے اختیارات دیے ہیں محبوب علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل وضوء۔ فرمایا اگر میں تم پر مشقت نہ دیکھتا، مشکلات کا اندیشہ مجھے اپنی امت پر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر نماز یا ہر وضو کے وقت مسواک فرض کر دیتا۔ اسی طرح آج کے اس دور میں 10 سے 12 لاکھ روپے لگتا ہے حج پر۔ یہ وہ حج ہے کہ جو زندگی میں ہمارے لیے ایک مرتبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج کو فرض فرمایا۔ صحابی بول پڑے درمیان میں کہ یا رسول اللہ یہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوگا یا ہر سال فرض ہوگا روزوں کی طرح؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، پھر بولے یا رسول اللہ یہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ پھر بول پڑے، 3 مرتبہ صحابی بولتے رہے، میرے پاک نبی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ میرے غلام اگر میں محمد کی زبان سے نکل جاتا بھئی تم پر حج ہر سال فرض ہے، اللہ کریم میرے اس ہاں کی وجہ سے میری امت پر ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ قربان جائیں کریم آقا کی مہربانیوں پر۔ کریم آقا نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی دیکھا، غربا کو بھی دیکھا، کہیں میری امت مشکلات میں نہ پڑ جائے۔ ہم کیوں نہ اپنے پاک نبی کو مختار کل مانیں؟ اللہ نے پاک نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہیں، جس چیز کو آپ حلال فرمائیں، جس چیز کو حرام فرمائیں، جس چیز کو فرض فرمائیں، جس چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ اب تراویح ہے، نبی علیہ السلام نے بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تراویح آپ نے 3 راتیں ادا فرمائی، 4تھی رات آپ ادا نہیں فرمانے گئے۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ادا کرنے کی وجہ سے تم پر یہ تراویح فرض کر دی جائے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیو اللہ پاک کے نبی کے عطا کردہ یہ اختیارات ہیں۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو یہ اختیارات عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں حلال فرما دیں، حرام فرما دیں، جائز کر دیں، ناجائز کر دیں۔ یہ ساری شانیں اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ سارے معاملات فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور رسول اللہ کی شانیں تسلیم کرنی چاہیے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔